اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، سورہ مبارکہ لقمان سے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. خالق کا پیغام عالم انسانیت کے نام کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے انسانوں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تم پر آسمانوں سے نعمتیں اتاری. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ان نعمتوں کی دو کیٹیگریز، ظاہرتاً و باطنتاً. وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود بھی اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو اللہ سے جھگڑنے پر آمادہ ہے. بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے. ولا ہدن، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. ولا کتاب منیر، ان کے پاس قرآن کریم کا علم بھی موجود نہیں ہے. خالق نے اس مقام پہ متوجہ کیا انسان کو کہ دیکھو، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کیا، اس کے باوجود بھی تم اللہ سے جھگڑنے پر آمادہ ہو. ان کی کیفیت کیا ہے؟ جو اللہ سے جھگڑنے پر آمادہ ہے، ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں، ان کے پاس قرآن کریم کا علم بھی موجود نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم ذرا سا غور کریں اور اس آیت کو دیکھیں تو دو طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا خالق کائنات نے. پہلی ظاہری نعمت، دوسری باطنی نعمت. ظاہری نعمت اللہ نے کھانے کے لیے غلہ دیا، یہ نعمت. رہنے کے لیے زمین دی، یہ نعمت. پہننے کے لیے لباس دیا، یہ نعمت. یہ ہیں ظاہری نعمتیں. پینے کے لیے پانی دیا، وہ پانی نعمت. باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے عقل دی، نعمت. اللہ نے علم دیا، نعمت. اللہ نے ہدایت دی، نعمت. یہ باطنی نعمتیں. اچھا، اگر دیکھا جائے تو انسانیت عمل کر رہی ہے کس لیے؟ جنت میں جائیں گے. جنت نعمت ہے. جو چیزیں دنیا میں، اب اس کو یوں عرض کروں میں، جنت ہے، نعمت. جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا قرآن میں کئی مقامات ایسے نظر آئے جہاں یہ قرآن آواز دیتا نظر آیا کہ ایمان لاؤ، اعمال صالحہ انجام دو، عمل صالحہ کرو. ایمان نعمت، عمل صالح نعمت. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کا وسیلہ ہے. ایمان نعمت، عمل صالح نعمت. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کا وسیلہ. ایمان اور عمل صالح ہو نہیں سکتا، مل نہیں سکتا اگر ہدایت نہ ہو. اس لیے ہدایت نعمت. ہدایت ہو نہیں سکتی اگر ہادی نہ ہو، اس لیے ہادی نعمت. تو اب قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف
رجوع کرتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے فما بکم من نعمت فمن اللہ، سنو جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو اب اگر ہادی بھی نعمت ہے تو وہ بھی وہاں سے آئے گا، یہاں نہیں بنایا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر غور کریں اور دیکھیں پروردگار عالم نے براہ راست انسانوں سے کئی مقامات قرآن کریم میں ہیں جہاں پیغام دیے، آواز دی، کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا زعم ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کر دیا، اور کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ تم لوٹ کے ہمارے دربار میں نہیں آؤ گے؟ اور ایک تو ایسی آیت کہ جو زبان زد عام ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام کا سلوگن بنا کہ ہم ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، جائیں گے تو اس کے دربار میں واپس لوٹ کے جائیں گے۔ پالنے والے یہ انسان ہے، اس انسان کو تو نے بنایا کیسے؟ کہا قرآن پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ سنو، تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے، میں نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے اس انسان کو ملے جلے نجس پانی سے خلق کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، جب بنا لیا تو ہم نے اسے سماعت دی، ہم نے اسے بصارت دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور جب ہم نے اسے بنا لیا تو ہم نے اسے اس دنیا میں بھیج دیا، اور صرف بھیجا نہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کی ہدایت سبیل کی طرف کر دی۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ سبیل کی ہدایت کو اپنا کر شکر گزار بن جائے یا سبیل کو ٹھکرا کے کافر کہلائے، یہ ایک مقام۔ تو کیا پالنے والے، بس تو نے انسان کو ملے جلے نجس پانی ہی سے خلق کیا؟ کہا قرآن پڑھو، آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ فخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی اس مقام پہ خالق فرما رہا ہے کہ سنو، ہم نے اس انسان کو مٹی کی سطح سے اٹھایا، پھر نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا، اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنایا، علقے کو مضغہ گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں اگائیں، ہڈیوں پہ ہم نے دوبارہ گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے۔ تو یہ انسان بنا اور اس دنیا میں آ گیا، کیفیت کیا ہے پالنے والے؟ جب انسان کو تم نے بھیج دیا تو اب دیکھو ایک مقام پہ پروردگار عالم فرما رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، وشفتین، کیا ہم نے بولنے کے لیے دو ہونٹ نہیں دیے، وہدینہ النجدین، کیا ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی؟ آیا انسان دنیا میں، کیفیت کیا ہے اب اس کے آنے کی؟ کیسے خلق ہوا یہ عرض کر چکا، کیفیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ جب دنیا میں آئے تو جاہل آئے۔ جعل لکم السمع، ہم نے تمہیں سماعت دی، والابصار، ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، والافئدہ، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کے دربار میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو۔ یہ انسان ہے کہ اس دنیا میں آیا، اور کیفیت کیا؟ جب اس دنیا میں آیا تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ جب شکم مادر سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، آنے کے بعد اب علم کو حاصل کرے گا۔ یہ طاقتیں، یہ دل و دماغ کیوں دیے؟ یہ سماعت، یہ بصارت کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کے دربار میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو۔ اور اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس جاہل انسان، جب انسان جاہل ہے، جو انسان دنیا میں آ رہا ہے، کیفیت کیا ہے؟ کیا آ رہا ہے جاہل؟ جب جاہل آ رہا ہے تو پالنے والے اس جاہل انسان کی ہدایت کیسے ہو؟ کون کرے؟ آواز دی، لقد اخترناہم علی العلم علی العالمین، سنو، ہم نے اپنے ہدایت کرنے والوں کو علم کی بنیاد پہ منتخب کیا۔
हादी चुने इल्म की बुनियाद पर उसने। और यही सबब क्या आवाज दी, जब इल्म की बुनियाद पे चुने तो आवाज कैसे दी? एक मकाम पे फरमाया वअल्लम आदम अस्मा कुल्ला, हमने आदम को कुल का कुल इल्म अस्मा दिया। और फिर कुरान करीम आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा वअल्लमतनी मिन तावील हदीस, हमने यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया। फिर कुरान आगे बढ़ा और किसी मकाम पे आवाज दी उल्लिमनाहु मिन लदुन्ना इल्मन, हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी अता किया। और फिर कुरान आगे बढ़ा, किसी मकाम पे आवाज दी ज़ल्लम तो कल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, हमने ईसा को किताब हिकमत तौरात तो इंजील का इल्म दिया। और जब कुरान इस अंदाज से इल्म बांटते बांटते मकाम खत्मी मर्तबत पे पहुंचा तो अंदाज बदला, लहजे में चाशनी आई। आवाज दी हबीब अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए मेरे महबूब जो सारा का सारा इन सबको दिया था वो हमने सारा का सारा आपको दे दिया। अब जरा गौर करें एक लहजे के लिए और थोड़ा सा मुतवज्जे हों। आये करीम अल्लम का मा लम तकुन तालम, जो सारा का सारा इल्म। अब अगर लफ्जी तर्जमा किया जाए, ए मेरे महबूब, अब एक मिसाल के जरिए मैं समझाऊं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मौलाना आपको कौन कौन से उलूम आते हैं, तो मैं कलम और कागज उठाऊंगा और वो उलूम जो मुझे आते हैं उनकी फहरिस्त मुरतब करूंगा। इसको कहते हैं जानना, इसको कहा जाता है मालूमात। और अब अगर मुझसे सवाल हो मौलाना आप कौन कौन से उलूम नहीं जानते, तो फिर एक फहरिस्त मुरतब क्या मैं कर सकता हूं? न जानने को कहते हैं मजहूलात। तो मैं कलम और कागज रख दूंगा और कहूंगा कि कितने ऐसे इल्म हैं, उलूम हैं जो मैं नहीं जानता। इससे यह पता चला कि मालूमात है महदूद, मजहूलात है लामहदूद। यानी कैफियत क्या है? मालूमात मैं फहरिस्त मुरतब कर रहा हूं कि ये उलूम मैं जानता हूं, मजहूलात मैं फहरिस्त मुरतब नहीं कर सकता कि कितने ऐसे उलूम है जो मैं नहीं जानता। मजहूलात है लामहदूद। तो अब आयत की तरफ आओ। आयत कहती है हबीब अल्लम का मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं भी जानते थे वो सारा का सारा हमने आपको बतला दिया। तो जिसके पास सारा का सारा इल्म हो उसी को तो यह हक हासिल है जो ये कहता नजर आए कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो बस अल्लाह ने सिलसिला हिदायत का आगाज किया और यही सबब कि पहला हादी कौन बना? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। और आवाज दी इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। वो वाकया मैं बयान करता चलूं कि खालिक के कायनात ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। और हुआ क्या? सब सजदे में गए इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। कहने लगा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। पूछा गया क्यों? कहता है खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि तूने मुझे आग से खल किया, इसे मट्टी से खल किया। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अफजल हूं, यह हक मेरा है, मुझे दे दे। यानी अगर एक लहजे के लिए हम सोचें और देखें तो हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आग जलाएं, आग की समत है ऊपर, मट्टी छोड़े, मट्टी जाती है नीचे की तरफ, तो ये दलील दे रहा है कि आग अफजल है मट्टी से। यानी इब्लीस है, ये जानता है कि जो अफजल हो खिलाफत हक उसका है। और फिर एक और मकाम कि अगर देखें दलील उसने ये रखी कि मैं आग से बना, इसे मट्टी से बनाया, मैं इससे अफजल हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। दलील क्या बनी? जानते हैं दोस्तों मेयार क्या ठहरा? एक बीज लें और उस बीज को हम आग में डालें जो हमारी अमानत है, तो आग उस बीज का क्या करेगी? उस बीज को आग जला देगी। और वही बीज जो हमारी अमानत है उसे हम मट्टी में डालें तो मट्टी हमारी अमानत की हिफाजत करेगी और हिफाजत करके उसको दरख्त में तब्दील कर देगी। यानी अब एक फैसला और मालूम हुआ, खिलाफत परवरदिगार ने भेजी मट्टी वाले की तरफ और यह बतलाया कि जहां मिजाजे अमानतदारी पाया जाएगा खिलाफत वहीं पे जाएगी। तो मेयार क्या है? अल्लाह ने कहा, सवाल किया, कहने का जब मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया सजदा कर, मैंने बनाया है। कहा ना, दलील अभी कुरान करीम में जो मौजूद जो इब्लीस ने दी क्या है कि मैं आग से बना, ये मट्टी से बना।
خالق نے فرمایا مٹی سے بنایا ہو یا کیچڑ سے بنایا میں نے ہے، سجدہ کر. کہا نہیں سجدہ نہیں کروں گا. فرشتوں نے سجدہ کیا. یعنی یہیں سے دو طریقے اور سمجھ میں آئے. فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس اکڑ گیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. دلیل ملی کیا؟ دو نظریات. فرشتوں کی نگاہ تھی کہ بنایا کس نے ہے، ابلیس کی نگاہ تھی کہ بنا کس چیز سے ہے. یعنی اب فیصلہ کریں کہ فرشتوں کی نگاہ تھی نسبت پر، ابلیس کی نگاہ تھی مادے پر. فرشتوں نے کیا سجدہ، یہ نہیں دیکھا کس چیز سے بنا بلکہ یہ دیکھا بنایا کس نے. ابلیس کی نگاہ تھی مادے پر، یہ دیکھا کہ بنا کس چیز سے ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بنایا کس نے ہے. تو بس جس کی نگاہ مادے پہ ہو سمجھ لینا وہی تو ابلیس کا پیرو ہوتا ہے، اور جس کی نگاہ نسبت پہ ہو وہی فرشتوں کا پیرو. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ علم کس کا؟ ابو الفضل کا. ہم نے یہ دیکھا کہ تابوت کس کا؟ سید الشہداء کا. نگاہ ہے نسبت پر، فرشتوں کو پیرو ہیں. اور جس نے یہ دیکھا کہ یہ بنا کس چیز سے ہے، لکڑی سے، دھات سے، کپڑے سے، مادے کو دیکھا، سمجھ لینا وہی ابلیس کا پیرو ہے. اب پروردگار عالم نے فرمایا فخرج منہا انک رجیم، نکل میرے دربار سے، میں تجھے رجیم بنا کے نکال رہا ہوں. نکلا، گیا، واپس آیا، کہنے گا ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، پالنے والے میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلص بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. یعنی ابلیس ہونے کے باوجود یہ جانتا ہے کہ کچھ مخلصین ہیں جو اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. بس شکایت تو یہی ہے نا کہ وہ ابلیس اور مخلصین کو پہچانتا ہے اور لوگ نہیں پہچانتے. گیا، نکال دیا خالق کائنات نے، کہا نکل میرے دربار سے، پالنے والے تو تواب ہے، معاف کر دے. کہا خبردار، اگر آج میں نے آدم جیسے ہادی کے مقابل آنے والے کو معاف کر دیا تو کل قیامت تک نبیوں کے، میرے ہادیوں کے مقابل پہ آنے والوں کی گنجائش ہو جائے گی. اس لیے پہلے ہی ہادی کے مقابل پہ آنے والے کو ایسی سزا دے رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ خبردار قیامت تک میرے کسی ہادی کے مقابلے پہ نہ آنا. اور اگر اس کے باوجود بھی میرے ہادی کے مقابلے پہ آئے تو اسی طرح ابلیس بن کے دربار سے نکالے جاتے رہو گے. تو معیار کیا ٹھہرا؟ نکال دیا. جب نکل گیا، اب قرآن کریم نے ایک اور کمنٹری کے ایک مقام پہ خالق فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر. یعنی پھر کہہ رہا ہوں وہ تھا ہی پرانا کافر. اگر غور کریں پالنے والے، جب تو جانتا تھا کہ وہ پرانا کافر ہے تو اسے فرشتوں کی پاک صحبت میں بٹھلانے کی ضرورت کیا تھی؟ بعید نہیں آواز آئے کہ مجھے آدم کے سجدے کا حکم فرشتوں کی صحبت والوں کو دینا تھا. اگر یہ صحبت میں نہیں رہتا تو اس پہ حکم سجدہ لاگو نہیں ہوتا، اور اگر اس پہ حکم سجدہ لاگو نہیں ہوتا تو یہ انکار نہیں کرتا. جب یہ انکار نہیں کرتا تو اس کا کفر نہیں کھلتا. اور اب سمجھ میں آیا دوستوں کہ اس کو اس پاکیزہ صحبت میں بٹھلایا کیوں؟ کہا یہ انکار کرے، جب انکار کرے تو اس کا کفر کھلے. اب ایک فیصلہ اور ہوا کہ کبھی کبھار پاس بیٹھا کر بھی کفر کو کھولا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں کہ کربلا میں کیا ہوا. ایک طرف یزید ابلیس کا وارث بن کے آیا، حسین انبیاء کے وارث بن کے آئے. وہ حسین کہ جو سیراب کرتا ہے حر کے رسالے کو، اور پھر حر کی کیفیت کیا ہے کہ شب عاشور جب اپنے خیمے کے پیچھے جاتا ہے اور چلو میں پانی لیتا ہے کہ وضو کرے،
تو اس کو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے اور کانوں میں آواز آتی ہے، حر میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو یہاں وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہے۔ بس اسی کشمکش میں رات گزری اور حر نے یہ طے کیا کہ اب اپنے آپ کو حسین تک پہنچا دے، لیکن اس طرح نہیں عزیزوں، کس کیفیت میں کہ ہاتھوں کو پس پشت بندھوایا، آنکھوں پہ پٹی بندھوائی، زرہ کو سینے پہ الٹا پہن لیا اور گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہوا۔ ہمراہ حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے، اور بعض روایات کے نزدیک حر کا بھائی بھی۔ چلنا شروع ہوئے، ادھر حر نے چلنا شروع کیا، ادھر کریم کربلا نے آواز دی، عباس، اکبر، حبیب اٹھو، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ بس ادھر حر کے بیٹے کی نگاہ پڑی حبیب پر، ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ حر نے تڑپ کے پوچھا، بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا، بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ بس کچھ قدم اور آگے بڑھے، حر گھٹنوں کے بل چلتا جا رہا ہے۔ حر کے بیٹے نے 2 تکبیریں بلند کی۔ حر نے تڑپ کے پوچھا، اب بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ بابا ابو الفضل العباس خود آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور آگے بڑھے، حر کے بیٹے نے 3 تکبیریں بلند کی۔ حر نے تڑپ کے پوچھا، اب بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ بابا حسین کا نور نظر علی اکبر آ رہا ہے۔ بس کچھ قدم آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے تکبیروں کی صدا کو بلند کیا۔ حر نے تڑپ کے پوچھا، جلدی بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ حر کا بیٹا روتی ہوئی روتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، بابا خود کائنات کا مولا حسین ابن علی آ رہا ہے تیرے استقبال کے لیے۔ حر نے مولا کا نام سنا، اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا۔ بس ایک آواز تھی، مولا معافی ممکن ہے، مولا معافی ممکن ہے۔ لو حسین کا جواب سنو، حر حسین تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، کہ عالم یہ ہے کہ حسین کے پاس پلانے کو پانی تک موجود نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وایوم منقلب ينقلبون اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك۔